رہا ہے کہ کسی تھرڈ وینیو پہ بات چیت شروع کریں، تو یہ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے. لیکن میں اپنی قوم کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ 10 مئی تک کا جو سفر کیا ہے آپ نے، اس سے پہلے آپ نے اپنی اسٹریٹجک ڈیٹرنس جو ہے وہ اپنے زور بازو پہ ری اسٹیبلش کر لی ہے. اور یہ جو لمیٹڈ وار کہتے تھے، ہم نے آج لمیٹڈ وار کا کانسیپٹ دفن کر دیا ہے. اور پھر ہم نے ان کو بتا دیا ہے کہ کوئی واقعہ، کوئی فیلئر اگر انڈیا میں ہوتا ہے تو اس کی قیمت ہم ادا نہیں کریں گے. پھر ہم نے ان کو یہ بھی بتا دیا کہ ہم آپ کے پولیٹیکل سروائیول کی قیمت ادا نہیں کریں گے. اس کے ساتھ 10 مئی سے پہلے ہم نے اپنی اسٹریٹجک ریلیونس جو ہے وہ بھی اسٹیبلش کر دی. ناصر جنجوعہ صاحب، آپ کو اگر میری آواز آ رہی ہو، کامران شاہد ہیر، یہ بتائیے گا کہ اب نیوٹرل ایونیو کے اوپر جا کے یہ مذاکرات ہونے پاکستان ہندوستان کے، کیا 2 سے 3 شرائط پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے رکھنی چاہیے پاکستان کو اس وقت، جبکہ پاکستان از فرام دا پوزیشن آف اسٹرینتھ؟ دیکھیں، یہ اسٹرینتھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی، تو جو وینیو ہے وہ بھی کلیکٹیولی پھر ڈیسائیڈ ہو جائے گا. تو سب سے پہلی بات تو جو میں نے اتنی اپنی پاکستان کی جو اچیومنٹ گنی ہیں وہ تو ابھی اسٹیبلش ہو چکی ہیں. لیکن اگر ہم نے آئندہ ایک اسٹریٹجک اسٹیبلٹی کے انوائرمنٹ میں رہنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں امن اور سکون سے رہنا ہوگا، اور مزید ہم لڑائی نہیں کر سکتے. آج ہم نے ان کو ثابت کر دیا ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے جو ہماری بات ہے وہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی بات ہونی چاہیے، کہ جو ہمارے ڈسپیوٹس ہیں وہ ریزالو کیے جائیں. انڈس واٹر ٹریٹی کا جو انہوں نے یونیلیٹرلی اس کو سسپینڈ کیا تھا، اس کو ریڈیم کریں، خود ہی جو ہے اس کو ختم کریں. اور پھر جو ٹیررزم جو انہوں نے پھیلایا ہوا ہے، جو باقاعدہ آرگنائز نیٹ ورک کے تھرو کیا ہوا ہے، اس کو ختم کریں. تو ابھی کشمیر، پانی، سچن، سرکریک، یہ ساری ناصر جنجوعہ صاحب، مجھے ایک بات بتائیے کہ ایک بڑی آبویس سی بات ہے جو میرے ذہن میں ہمیشہ آتی ہے کہ ہندوستان کے اندر جب بھی کوئی ٹیررزم کا واقعہ ہوتا ہے، ہندوستان اس کو ایز اے پریٹیکسٹ یوز کرتا ہے ٹو لانچ میزائل، سرجیکل سٹرائکس اور لمیٹڈ وارفیئر اگینسٹ پاکستان. تو آپ کو لگتا نہیں کہ اس بات کو بھی طے ہونا چاہیے کہ آئندہ بھلے خدا نہ خواستہ گاڈ فاربڈ ہندوستان میں 1000 واقعات بھی ہوں ٹیررزم کے، جب تک ہندوستان یہ ثابت نہ کر سکے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یا کسی تھرڈ پارٹی کے سامنے کہ اس میں پاکستان یا کوئی اور کنٹری انوالو ہے، اس کو یہ رائٹ ایکسرسائز کرنے کا اختیار نہیں ملنا چاہیے انڈر دا نیو ایگریمنٹ جس میں وہ جا کے وار شروع کر دیتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا ہے، اور میں نے پچھلی اپنی گفتگو میں بھی یہی کہا ہے کہ یہ جو چیز کو جو نیو نارمل بنانا چاہ رہے تھے نا، کہ فیلئر اپنا ہے تو ہمارے سے اس کی قیمت لینا چاہ رہے تھے، اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا. ہم نے نیو نارمل یہ جو بنانا چاہ رہے تھے، ہم نے اس کو بھی دفن کر دیا. اور آبویسلی جب گفتگو ہوگی اور ابھی اس میں سے، اس کرائسس میں سے یہ سبق سیکھ جائیں گے کہ آئندہ ایسے نہیں کرنا، آئندہ فالس فلیگ آپریشن کوریوگراف نہیں کرنے، کیونکہ پاکستان ول ریسپونڈ ٹو دیم. اور یہ بہت ایک ایسا وقت ہے جس میں بہت سارے لیسنز ان کو مل چکے ہیں. ناصر صاحب، آپ بینگ اے سولجر، بینگ اے جنرل، بینگ اے کور کمانڈر رہے، آپ صدر کمانڈر بڑے اہم اس پہ رہے. آپ کے خیال میں آپ ایز اے سولجر مجھے اپنا سینٹیمنٹ بتائیے کہ ہندوستان کی فوج کے ساتھ جو ہوا ہے پچھلے 3 دنوں میں، رافیل کے گرنے سے لے کے ڈرونز کے نیوٹرلائز ہونے سے لے کر جو ایکسیپشنل میزائل سٹرائک کیے پاکستان نے چن کے ہندوستان کے اسٹریٹجک پلیسز کے اوپر، تو اگر آپ ہندوستان کے یا آپ لوزنگ سائڈ پہ ہوں ایز اے سولجر، ایز اے جنرل، آپ کا کیا اس وقت مورال ہوتا ہے اور اپنے پرائم منسٹر کے متعلق آپ کا کیا اوپینین ہوتا ہے جس نے آپ کو اس وار میں انگیج کیا؟ ان دیٹ کیس مودی. کامران شاہد صاحب، ایسے نہ کریں، میرے سے آپ کیا سوال کر رہے ہیں؟ میرا مطلب ہے میں اس وقت کامران شاہد صاحب میرا بس نہیں چل رہا، میں اپنی آرمڈ فورسز کو، اپنی پاک عوام کو اپنے کندھوں پہ اٹھانا چاہتا ہوں. نہیں، میں کہہ رہا ہوں اس سائڈ کا مورال کیا ہوگا؟ آپ بھی سولجر ہیں نا، وہ بھی سولجرز ہیں، ان کا کیا مورال ہوگا؟ بیان کروں نا. جی میرا مطلب ہے میرا بس نہیں چل رہا، میں اپنی آرم فورسز کو اپنے قدموں پہ اٹھاؤں. نو ڈاؤٹ. جنہوں نے ہمیں آج کا دن دکھایا ہے
अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मुबारक दिन है। जस्ट इसको आप देखिए, मैं कहूँगा इट इज अवर राइजिंग डे। हम अपना डिफेंस डे मनाते हैं ना जनाब, तो ये इसको हमें मनाना चाहिए एज अ राइजिंग डे। तो अब मैं ऑपोजिट जाके तो मैं किसी को अंडरमाइन नहीं करना चाहता, लेकिन देखिए वो एक दूसरे को ब्लेम कर रहे होंगे क्योंकि मोदी साहब है सेड ऑन हिज ओन वॉमिट कि वो धूल चटाना चाह रहे थे, तो उनकी मिलिट्री तो धूल नहीं चटा सकी। तो मिलिट्री पॉलिटिकल लीडरशिप को कह रही होगी कि आपने इस तरीके से चीजों में हमें झोंका है, यही पॉइंट हम वो अचीव ही नहीं कर सके। यानी कि पॉलिटिकल पर्पस धूल चटाने वाला जो आपने हमें रखा, हम उसके कैपेबल नहीं थे। और फिर जो मिस कैलकुलेशन उनसे हुई है, आई एम श्योर कि ये बहुत उनके लिए निदामत का वक्त है और वो पता नहीं अपनी आवाम को कैसे फेस करेंगे। और इसके बाद जो मोदी साहब का पॉलिटिकल फ्यूचर है वो क्या होगा, आने वाले दिनों में इंडिया की जो रेलेवेंस है उसमें कितना बड़ा डेंट पड़ेगा। और पाकिस्तान पड़ चुका है आगे जो आने वाले दिनों में मेरा मतलब जो स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस जो हमने अपनी री-एस्टैब्लिश की है उससे हम पे बहुत अच्छे। जनरल साहब, आपके ख्याल में इंडिया की जो बिड है टू हेजमोनाइज द एरिया बाय आउटस्मार्टिंग इन चाइना, ये जो वॉर पाकिस्तान ने इंडिया को हराई है, इससे उसमें भी तो बहुत ड्रास्टिक फर्क पड़ेगा ना, उनकी जो उड़ान थी अगेंस्ट चाइना पे। ये बिल्कुल ये असल में हम उनको एक आंख नहीं बांधते थे, तो अभी उनको हमारे पास जब देखना पड़ेगा हमारी तरफ, तो ये आंखों में उनके भी हया होगी, हिजाब होगा कि भाई हम हैं कौन, किसके साथ बात कर रहे हो, और ये सारी चीजें बराबरी पे होंगी। और फिर खिते में जो है वो स्टेबिलिटी आएगी, और फिर जो पाकिस्तान और चाइना का जो म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो भी परवान चढ़ेगी। बिल्कुल ठीक। तो ये बहुत गहरे असरात होंगे इंशाल्लाह। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया फॉर योर टाइम, और बड़ी खुशी का दिन है और आपके साथ हमारा साथ था पिछले 1-1.5 हफ्ते से जब ये सारा शुरू हुआ। यू वर देन ऑप्टिमिस्टिक एंड यू आर स्टिल ऑप्टिमिस्टिक। और आज जो हमारे सामने डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया, मैं एक दफ़ा फिर लोगों को बता दूं, पाकिस्तान की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक फतह है कि हिंदुस्तान गया अमेरिका के पास, और अमेरिका जो उनका बड़ा क्लोज अलाई है, जो इससे पहले न्यूट्रल था इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में, और एक तरह से वो एंजॉय कर रहा था सिचुएशन को कि चलो ठीक है, ये पाकिस्तान को फैटी पड़ती रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया, आफ्टर अ लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स मीडिएटेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स, आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू अ फुल एंड इमीडिएट सीज फायर। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। वो हिंदुस्तान जो पाकिस्तान से बात करने को तैयार नहीं था, क्रिकेट की टीमें खिलाने को तैयार नहीं था, वो कह रहा था कि पाकिस्तान से बात करने का मतलब ये है कि हमने टेररिज्म को सब्सटेंशिएट कर दिया या जस्टिफाई कर दिया। आज वो पहलगाम के इंसिडेंट पे पाकिस्तान को दहशतगर्द करार देने के बाद, पाकिस्तान के हाथों शिकस्त खुर्दा होने के बाद मुज़ाकरात पर